ہاؤ ٹو بلڈ وننگ مائنڈ سیٹ. ہم وننگ مائنڈ سیٹ یعنی جیتنے والا ذہن کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ ذہن جو کبھی ہار نہ مانے، وہ ذہن جو کبھی تھکے نہیں، وہ ذہن جس کو کتنی بھی ڈی موٹیویشن ملے، اس کی سرکل پوری ناکامی سے بھری ہوئی ہو، یا اس کی اپنی لائف بھی ماضی کو اگر دیکھا جائے تو ناکامیوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن پھر بھی وہ ذہنی طور پہ ہمت نہ ہارے، گیو اپ نہ کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے. تو اس کو کس طریقے سے اس طریقے کا ذہن کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ دا آنسر از یس. وی کین ڈیولپ، وی کین بلڈ اے وننگ مائنڈ سیٹ بیکاز وننگ از اے ہیبٹ. جیتنا ایک عادت بن جاتی ہے کچھ لوگوں کی. جو لوگ بہت زیادہ اچیومنٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ آگے آتے ہیں بزنس میں، جاب میں، یا اپنی لائف کے کسی بھی اسٹیٹس میں، تو اس کی اگر آپ ہسٹری چیک کریں گے تو یو ول فیل کہ دا ورڈ لائک ناٹ پاسبل اور امپاسبل از ناٹ ان دیئر لائف. یعنی کوئی ایسا الفاظ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی جگہ رک کے یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ ممکن نہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے پھر سے غلطی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے جس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. لیٹس ٹرائی اٹ اگین. دیکھیں اس کو دوبارہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان سمپل وی کین ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ ہو ہیز اے ایبلٹی ٹو ون آلویز. یعنی ہم اس طریقے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، بلڈ کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں، جس کی ایک عادت بن جائے گی جیتنے کی. تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ وتھ اے وننگ تھاٹ اور وننگ اسٹیٹس. نمبر 1، اس کے لیے پہلا جو رول ہے وہ ہے کہ نیور اسٹے وتھ نگیٹو پیپل. آئنسٹائن کہتا ہے کہ نگیٹو لوگوں کے ساتھ آپ نہ رہیں، کیونکہ نگیٹو لوگوں کے ساتھ جو سولوشن بھی ہوگا تو اس میں بھی وہ پرابلم نکال کے لاتے ہیں. یعنی دے ہیو پرابلم ان ایوری سولوشن. تو نگیٹو لوگوں کی سنگت آپ نے چھوڑ دینی ہے، نگیٹو لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. نگیٹو یعنی منفی سوچ کے لوگ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں، آپ لوگ اور ہم لوگ تو اس مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں. جو بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ بغیر محنت کے کام کرتے ہیں، وہ لک پہ بلیو کرتے ہیں، وہ سفارش پہ بلیو کرتے ہیں، وہ پیسے سے ہوتا ہے، وہ 2 نمبری سے ہوتا ہے، وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے. اس طرح کی جو بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، دے آر بیسیکلی نیگیٹو پیپل. They do not believe in their skills, they do not believe in Allah, and they do not believe in their efforts, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. So in simple, if you want to build a winning mindset, first of all you have to stop living with those people who have negative thoughts. یعنی آپ نے اپنی سرکل کو دیکھنا ہے، فرینڈ سرکل، فیملی سرکل، ریلیٹیو سرکل، جس میں جتنے بھی نگیٹو لوگ ہیں ان کو آپ نے کاٹا لگانا ہے، ان کے ساتھ آپ نے میل جول اپنی بند کر دینی ہے، نہ ہونے کے برابر. دس از ویری سمپل. نمبر 2، لرن ٹو سے نو وین ایور اٹ از ریکوائرڈ. آپ نے اپنی لائف میں نو سیکھنا ہے، نو کا ورڈ. یعنی ہر جگہ آپ ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں آپ کو ڈیسیژنز لینے پڑیں گے نو والے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی مثال میں دیتا ہوں. اگر آپ کی گھر میں بچے کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دن ٹی وی دیکھنا ہے اور اسکول نہیں جانا، تو آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو بچے رونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کیا آپ سارا دن بچوں کو ٹی وی دیکھنے دیں گے، یا ان کو کہیں گے کہ نو، دس از دا ٹائم آف اسکول، اور جب آپ اسکول سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ٹی وی مل کے دیکھیں گے، لیکن اس وقت آپ کو اسکول جانا ہے. یا بچے آپ کی ضد کرتے ہیں کسی بھی کھلونے کی، کسی بھی ایسی چیز کی جو آپ سمجھتے ہیں، سپوز کریں موبائل کی، کہ مجھے گیم دیکھنے کے لیے موبائل پرسنل لے کے دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ موبائل بچوں کے حساب سے کتنا نقصان دہ بھی ہے، ان کی آئی سائٹ کے حساب سے، ان کی ذہنیت کے حساب سے. اس وقت ان کا فوکس اسٹڈی پہ ہونا چاہیے، نہ کہ موبائل پہ.
تو لرن ٹو سے نو از ویری امپورٹنٹ. اسی طریقے سے آپ کی لائف میں جب آپ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں, جب آپ کی گروتھ پہ کام کرتے ہیں, تو ڈائیورجنس کی صورت میں آپ کی فیملی فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی وجہ بنیں گے. ان کی انٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں, بٹ دے ول ویسٹ یور ٹائم, دے ول ڈسٹریکٹ یو. آپ کو وہ اپنے فوکس سے ہٹا دیں گے, آپ کی کامیابی کی راہ سے, وننگ جو آپ کا جرنی چل رہی ہے وہاں سے آپ کو ہٹا دیں گے. ان دس ٹائپس آف سچویشن, اس قسم کی سچویشنز میں, حالات میں آپ کو نہ کہنا سیکھنا ہے. اگر آپ یہ نہ نہیں سیکھ سکتے تو اگین یو ول لوز, اگین یو کین ناٹ بلڈ یور مائنڈ سیٹ وتھ اے وننگ مائنڈ سیٹ. تو وننگ مائنڈ سیٹ آپ نے بنانا ہے تو نہ ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے, نہ آپ نے ایسے کرنی ہے کہ وہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو, انرجی بھی ویسٹ نہ ہو, اور اگلی جو بھی شخصیت ہے وہ آپ سے ناراض بھی نہ ہو, وہ آپ سے کوئی گریونسز بھی نہ کر سکے. سو ان سمپل you have to learn to say no whenever it's required. Number 3, if you want to develop a winning mindset, you have to be always optimistic and proactive. آپ نے ایک تو پازیٹیو یعنی آپٹیمسٹک رہنا ہے, ہمیشہ اچھی سوچ کے مائل رکھنا ہے. چیلنجز ہرڈلز آئیں گی لیکن آپ نے اس کو فیس کرتے ہوئے دوبارہ سے اس میں سے نکلنا ہے, اور پرویکٹیو رہنا ہے. پرویکٹیو رہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی تیاری کرنی ہے چیزوں کی. آپ کو ایک اندیشہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں پرابلمس آئیں گی, سو یو شوڈ ہیو اے پری پریپریشن فار دیٹ. آپ پہلے سے ہی وہ کام کر دیں. سو یو ہیو ٹو بی پرویکٹیو اینڈ optimistic in any and in every situation whenever it is required. Believe in yourself and never say I can't do this. میں یہ نہیں کر سکتا, یہ کبھی بھی نہ سوچیں, اور اپنے اندر یقین رکھیں, اپنے اللہ میں بھی یقین رکھیں کہ میں جو محنت کرنے جا رہا ہوں بے شک میری قسمت میں یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میری محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میری قسمت کا حصہ بنائے گا, یعنی یہ میری قسمت میں آ جائے گا. تو جب آپ اپنے آپ میں اور اپنے اللہ میں یقین رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ میں کرنے جا رہا ہوں, یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کرنے جا رہا ہوں, تو اگین یو آر ڈیولپنگ اے وننگ مائنڈ سیٹ وچ ول نیور گیو اپ. یعنی وہ کبھی ہمت نہیں ہار سکتا. آپ کا ذہن, وننگ مائنڈ سیٹ والا ذہن کبھی بھی ہمت نہیں ہار سکتا اگر آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں گے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. نمبر 5, نیور بی ہارش آن یور سیلف. اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اپنے آپ پہ آپ نے غصہ نہیں ہونا, اپنے آپ کو آپ نے کوسنا نہیں ہے, اپنے آپ کو آپ نے برا بھلا کہنا اسٹارٹ نہیں کرنا, اپنے آپ کے ساتھ آپ نے گریونسز یعنی پچھتا نہیں کرنا کہ اچھا میں یہ کرتا تو ہو جاتا, میں یہ نہیں کر سکتا. دیکھیں ہر وقت کے حساب سے جو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں وہ وقت کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیے جاتے ہیں. اٹ مینس جو فیصلہ آپ آج لے رہے ہو سکتا ہے اگلے 2 سال میں آپ کو خیال آئے کہ یہ فیصلہ غلط تھا, لیکن اس ٹائم کے حساب سے وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے, ان حالات کے حساب سے بالکل صحیح ہے. اس وقت جو ریسورسز ہیں آپ کے حساب سے اس حساب سے بالکل صحیح ہیں. تو 2 سال بعد جا کے اگر آپ کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا تھا اور آپ اس کے وجہ سے ریگریٹ ہوتے ہیں, پچھتاؤ آپ کے پاس آتا ہے, تو یہ ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ آپ جب پچھتائیں گے, ریگریٹ کریں گے, تو آپ کی یہ انرجی انٹرنلی آپ کو کمزور بنائے گی, اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ کی جو ایبلٹی ہے, جو قوت فیصلے لینے کی ہے اور اپنے کانفیڈنس اور سیلف بلیو کی ہے, وہ ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ مستقبل میں کبھی بھی جب بھی ڈیسیژن لیں گے, جب بھی کوئی اسٹیپ لیں گے, بولڈ اسٹیپ لیں گے, رسک لینا چاہیں گے, وہ آپ نہیں لے پائیں گے, کیونکہ آپ بولیں گے کہ میں نے پہلے بھی غلطی کی تھی, دوبارہ بھی غلطی کرنے جا رہا ہوں, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اینڈ اگین یو ول بی لوزر مائنڈ سیٹ رادر دین وننگ مائنڈ سیٹ. تو وننگ مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرتے, پچھتاتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ڈیسیژن اس ٹائم بھی ٹھیک تھا, میرا ڈیسیژن ابھی بھی ٹھیک ہے, اس میں 19-20-100% چیزیں سپورٹ میں نہیں ہوتی, بٹ نو ایشو, ہم اس کو دوبارہ سے فکس کر لیں گے, صحیح ہو جائے گا. سو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو بی ہارش آن یور سیلف. آپ نے اپنے آپ کے اوپر غصہ نہیں ہونا, کیونکہ یہ آپ کے
ڈیسیژن پہ افیکٹ کرے گا، بلکہ اس غلطی کو وہیں سے آپ نے سمجھنا ہے اور نیکسٹ اسٹیپ اکارڈنگلی آپ نے وائزلی لینا ہے۔ نیور اسپیک وین ایور یو آر ان اینگر اینڈ نیور ٹیک ڈیسیژن وین ایور یو آر ان اینگر۔ جب آپ غصے میں ہیں تو ایک تو کم بولیں یا نہ بولیں تو اچھا ہے، اور غصے میں ڈیسیژن نہ لیں، کیونکہ غصے میں جب آپ ڈیسیژن لیں گے تو وہ آگے چل کے 99% یا 90% کنفرم ہے کہ وہ غلط ہوں گے، کیونکہ غصے میں جذبات میں آپ غلط ڈیسیژن جب لیں گے تو اس کے رزلٹ ظاہر غلط ہی ہوں گے، اور یہ آپ کو وننگ مائنڈ سیٹ سے لوزنگ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جائے گا۔ تو وننگ مائنڈ سیٹ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ غصے میں تو نہیں ہیں، جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ پرسنل تو نہیں لے رہے، آپ جب بات کر رہے ہیں جو ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ آپ اریٹیٹ ہو کے جلد بازی میں تو نہیں لے رہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہو دین یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک، یو ہیو ٹو ویٹ، تھوڑا ٹائم لیں، سانس لیں، پانی پئیں، ٹائم کے بعد ڈیسیژن لیں، ٹائم کے بعد بات کریں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی میں you will lose your mindset of winning. Be committed and never leave your deadline till the last minute you have. آپ نے کبھی بھی جو کام اسٹارٹ کرنا ہے اس کو مڈ میں نہیں چھوڑنا، بیچ میں نہیں چھوڑنا، ہمت نہیں ہار دینی کہ بس 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ بھی ہیں، 5 منٹ بھی ہیں، تو آخری منٹ تک جو آپ کی ڈیڈ لائن ہے ابھی وہ 5 منٹ کی ڈیڈ لائن ہے، 5 منٹ تک بھی، 5 دن تک بھی، 5 سیکنڈ تک بھی ایون ہے، تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے کمیٹیڈ رہنا، فوکسڈ رہنا ہے اس پہ، جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنا انپٹ اور اپنا ایفرٹ لگاتے ہوئے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دس از بیسیکلی وننگ۔ لاسٹ جو چھکا ہوتا ہے، آخری بال، وہ بھی آپ کی گیم چینج کر دیتا ہے۔ تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو بی کمیٹیڈ، یو ہیو ٹو بلڈ اے ہیبٹ آف کمٹمنٹ۔ آپ نے کمٹ کر دیا، آپ نے فوکس ہو جانا ہے، آپ نے آخری منٹ، آخری ڈیڈ لائن تک بھی اس کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ دس از بیسیکلی وننگ مائنڈ سیٹ۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ تھوڑے سے جب رہیں گے تو آپ کہیں گے کہ چلیں یار نیکسٹ ٹائم جب میں اسٹیپ لوں گا تو پہلے سے ہی تھوڑی سی اسپیڈ لوں گا۔ گیو اپ آپ کریں گے، بیچ میں رکیں گے، کمٹمنٹ سے ہٹیں گے تو آپ کا وننگ مائنڈ سیٹ لوزنگ مائنڈ سیٹ میں کنورٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ سو بی کمیٹیڈ، نیور اسٹاپ لرننگ اینڈ نیور ایور فیل ہیزیٹیٹ ٹو گیٹ سپورٹ اور ہیلپ فرام اینی ون اف یو نیڈ اٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو باقی لوگوں کی ہیلپ چاہیے اور وہ لوگ آپ کے اسٹیٹس سے کم ہیں، آپ کے سوشل سرکل میں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وہ فرینک نہیں ہیں، یا آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں ان سے کیوں اور کیسے سیکھوں، یہ کیا سوچیں گے، forget about these all the ideas. Focus on one thing. If you need help, if you need support, just go and do it. آپ نے وہ سپورٹ لینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس اسکل کے اندر نکھارنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے، کسی اور کے اندر ہے۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اگین دا پوائنٹ از کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، جو آپ کی منزل ہے، اس میں آپ ایک اسٹیپ مزید پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے آتے ہیں، یعنی وننگ پوزیشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو دس از اے وننگ مائنڈ سیٹ اسٹریٹجی۔ یو ہیو ٹو نیور ہیزیٹیٹ اف یو نیڈ ہیلپ فرام یور سبارڈینیٹ، فرام یور کولیگ، فرام یور فیملی ممبر، فرام یور ریلیٹیو، فرام یور سوسائٹی، کسی سے بھی کبھی بھی آپ کو سپورٹ ریکوائرڈ ہے اور وہ آپ کو وننگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، نیور ایور ہیزیٹیٹ۔ 9th، ڈو ناٹ فیئر فار فیوچر۔ دیکھیں مستقبل کے لیے کہ میرا مستقبل پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا، اس کے لیے خوف زدہ ہونا، یہ اگین آپ کو وننگ مائنڈ سیٹ سے ہٹائے گا۔ سو نیور ایور فیل فیئر فرام یور فیوچر۔ بیسیکلی فیوچر از این اپرچونٹی، کنسیڈر دس ایز این اپرچونٹی۔ مستقبل میں آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز ملیں گی اور اس پہ آپ نے فوکس ہو کے اچیو کرنا ہے۔ سو نیور ایور فیل دیٹ یو ہیو اے فیئر آف فیوچر۔ مستقبل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈر جائیں گے تو آپ وننگ نہیں لوزنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جئیں گے۔ تو وننگ مائنڈ سیٹ وہ ہے جس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں کہ رزلٹ اچھے آئیں گے یا برے گے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر برے بھی آئیں گے تو اس میں سے لرننگ ہوگی، اس میں سے بھی اپرچونٹیز نکلیں گی، اور اگر اچھے آئیں گے
تو اس کے لیے تو آپ ویسے کام کر رہے ہیں. لاسٹلی ٹیک رسک اف دے آر شارٹ ٹرم رسک. اسپیشلی جب شارٹ ٹرم رسک آپ کو لینے پڑتے ہیں تو رسک آپ کو لینے چاہیے, چیلنجز آپ کو ایکسیپٹ کرنے چاہیے. اور اگر آپ یہ رسک اور چیلنجز لیتے ہیں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ دیر از نتھنگ ٹو لوز بٹ دیر از اے لاٹ آف اچیومنٹس اور وننگس اوور دیئر, دین دس رسک دس چیلنج یو شوڈ ایکسیپٹ. آپ کو وہ چیلنج وہ رسک لینے چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا تو رسک ہے, لیکن اگر یہ پار ہو گیا تو بہت بڑی اچیومنٹ انتظار کر رہی ہے, کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے. سو وننگ مائنڈ سیٹ کین بی ڈیولپڈ. وننگ مائنڈ سیٹ ہم بنا سکتے ہیں, لیکن وننگ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا, اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا اور اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا. اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا پڑے گا, نگیٹو لوگوں سے دور رہنا پڑے گا, پازیٹیو لوگوں کے سرکل میں رہنا پڑے گا. موٹیویشنل ویڈیوز, لرننگز, بکس, بہت ساری جگہوں سے آپ کو وہ مائنڈ سیٹس کی اسکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی جو کہ ایک وننگ مائنڈ سیٹ کے اندر ہونی چاہیے. لیڈرشپ اسکل آپ کو ایڈاپٹ کرنی پڑیں گی. انفلوئنسنگ ٹوارڈ یور گول اینڈ وننگ اسکلز آپ کو ایڈاپٹ کرنی پڑیں گی. اگر آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو آپ ایک وننگ مائنڈ سیٹ یعنی جیتنے والا ذہن سازی اپنے لیے بنا سکتے ہیں, اور یہی آپ کی کامیابی کا راز بھی بنے گا ان فیوچر. سو اف یو کین ڈو اٹ, the world is yours. Thank you.